بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کو تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم ان الفاظ پہ غور و فکر کر لیتے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اعطیناک، یہ لفظ ہم جو اعطیناک کا لفظ ہے یہ عربک کا لفظ ہے، لیکن ہم اردو میں اس کو عطا، عطیہ، معطی، عطائے توبہ، لکائے تو، یہ تیری عطا تجھے مبارک لفظ بولتے ہیں نا، عقائے توبہ، لکائے تو، عطیات، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ الکوثر، کوثر ہم نام بھی رکھتے ہیں اپنی لڑکیوں کا، حوض کوثر، ساقی کوثر، کوثر و تسنیم اردو میں پڑھنے میں آتا ہے۔ اس طرح سے انہر ہے، نہر کا دن یعنی کہ قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے۔ ابتر جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ پنجابی میں اونترا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑ کٹا، بے اولادہ، بے نسلہ، جس کی نسل ختم ہو چکی ہو۔ اب اگر ہم اس کو گرامر میں دیکھتے ہیں اعطینا کا، تو اعطینا جو ہے یہ جمع متکلم ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہے اعطاء، عطا کرنا۔ اس میں جو کاف ہے نا یہ ضمیر ہے، کاف زبر کا، یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر مفعول بھی ہے۔ اور الکوثر دیکھیے کثرتن، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر۔ صلی، یہ واحد مذکر حاضر امر معروف کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تسلیۃن، نماز پڑھنا۔ انحر، یہ واحد مذکر حاضر امر معروف کا صیغہ ہے یہ بھی، اور اس کا مصدر ہے نحر، قربانی کرنا۔ شانیہ کا، یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، اسم الفاعل ہے، اس کا مصدر جو ہوگا شنعن ہوگا، شنعن، دشمنی رکھنا۔ ابتر، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ باترن اس کا مصدر ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے بے اولاد ہونا، جڑ کٹا ہونا، بے نسل ہونا، کئی معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ اب جو یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، اس کو سورۃ النحر بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں الکوثر کا لفظ آیا ہے، تو یہ اس کی جو نام ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو نام بھی اسی لفظ سے دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 10 کلمات ہیں اور 37 حروف ہیں۔ اس جو سورہ کا موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیر کثیر کی عنایت، شکرانے کے طور پر نماز و قربانی کا حکم، اور دشمنوں کی ہرزہ سرائی پر تسلی دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ یہاں پر جب سورہ کوثر کا آغاز کیا تو انا سے کیا۔ اب اگر ہم اس پہ غور کریں تو جو انا کا لفظ آیت کے شروع میں آیا ہے یہ لفظ جمع کا لفظ ہے، اور اس لفظ سے کبھی جمعیت مراد ہوتی ہے اور کبھی تعظیم مراد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے جمعیت کا لفظ تو یہاں پر ہم مراد نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر عطا فرمائی ہے اس میں کئی افراد وسیلہ بنے ہیں، کئی انبیاء وسیلہ بنے ہیں،
جیسا کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اہل مکہ میں جب آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تب آپ نے کیا دعا فرمائی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے امت احمد سے بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی تم کو بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو لفظ انا جو ہے، انا میں جمع کے لفظ کی دوسری وجہ تعظیم ہے، یعنی آپ کو کوثر عطا کرنے والا، تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے، اور جو آپ کو عطا کرنے والا ہے اس قدر عظیم ہے، تو اس کا جو عطیہ ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا، یقیناً بہت عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ نہیں فرمایا یہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے جو صیغہ تھا اس سے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، اور مستقبل کا صیغہ یہاں پہ ایک بیان نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، یہ نہیں فرمایا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ کوثر آپ کو ماضی میں حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس کے جو ہیں فائد جو ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو ماضی میں بہت عظیم نعمت حاصل ہو چکی ہو وہ اس سے بہت افضل ہے جس کو مستقبل میں وہ نعمت حاصل ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، تو بتائیں کہ آپ کو حوض کوثر کب عطا کر دی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کب واجب ہو گئی؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہم نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی سعادت کے اسباب مہیا کر دیے تھے۔ ہم آپ کی ولادت اور آپ کی عبادت کے بعد آپ کو کب فراموش کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو کوثر عطا کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوثر عطا کرنا محض اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل اور احسان ہے، آپ کی کسی عبادت اور ریاضت کا معاوضہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس میں موتی اور یاقوت جاری ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ کوثر سے مراد حوض ہے۔ حضرت انس جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو اونگ آ گئی، آپ نے مسکراتے ہوئے سر بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگی، یعنی میری امت جمع ہوگی، اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہوں گے، اس پر ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ آج خود نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد دین میں کیا نیا کام نکالا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اب جو میں نے حدیث مبارکہ کا جو آخری آپ کو میں نے بیان کیا ہے، جس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے جو ہوں گے وہ حوض سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو میرا امتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمائے گا کہ نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کام اس نے نیا نکالا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یا حکم فرمانا کہ آپ کے علم میں نہیں۔ تو اس سے جو بعض اس حدیث مبارکہ سے جو بعض مخالفین ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو آج خود معلوم ہوتا کہ یہ شخص آپ کے دین اور آپ کی امت سے نکل چکا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس کا جواب یہ دیں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس شخص نے دین میں نیا کام نکالا اس کا عمل بھی آپ پر پیش کیا گیا تھا، تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، بلکہ آپ کی توجہ کی نفی ہوتی ہے کہ آپ ایسے جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو کوثر سے مراد حوض ہو یا جنت میں نہر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ کو عطا کر دی، اور اسلام، قرآن، نبوت، دنیا اور آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثناء و جمیل، خیرات کثیرہ اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں۔ اب اس سے متعلقہ جو مختلف اقوال آتے ہیں، کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد اسلام ہے، کوثر سے مراد قرآن کو آسان کرنا اور احکام شریعہ پر تخفیف ہے، کوثر سے مراد آپ کے اصحاب، آپ کی امت اور آپ کے متابعین کی کثرت ہے، کوثر سے مراد اعصار ہے، کوثر سے مراد آپ کے ذکر کی بلندی ہے، کوثر سے مراد آپ کے دل کا وہ نور ہے جس نے آپ کو اللہ کے ماسوا سے منقطع کیا، کوثر سے مراد شفاعت ہے، اور کوثر سے مراد آپ کے معجزات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت حاصل ہوئی، کوثر سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد دین کی فقہ ہے، اور ایک قول ہے کہ 5 نمازیں ہیں۔ اب دیکھیں ان اقوال میں صحیح ترین جو قول ہے اول اور ثانی، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جنت میں ایک نہر ہے یا حوض ہے جو محشر میں قائم ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ ثابت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کفار نے یہ کہا کہ آپ تو یعنی کہ ابتر ہو گئے، بے نشان ہو گئے، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، آپ کے وصال کے بعد آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب کوثر سے مراد جتنے بھی حفاظ قرآن ہے، قرائے قرآن ہیں، علماء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے، نبی وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے، قائم قیامت تک وہ آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ یہ کام رکے گا نہیں، تا قائم قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ ممبر پر گئے، فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور بے شک اللہ کی قسم میں نے اپنے حوض کو اب بھی میں ضرور دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور بے شک اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم سب مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ہر بات پہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ اللہ کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، اگر خوف ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں لگ جاؤ گے، دنیا کی طرف رغبت کرو گے، اور یہ حق ہے آپ کا قول، بالکل ہم دنیا میں لگ گئے ہیں، اور دنیا میں لگنے کا چرچا نہیں ہے، اس کی بات نہیں کی جاتی، بات کی جاتی ہے شرک کی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم اس شرک کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ اللہ کے اس شکرانے میں نماز پڑھیں ہمیشہ اور قربانی ادا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ وہ آپ کو اس قدر خوشحال کر دے گا کہ آپ قربانی کرتے رہیں گے۔ اب اس سے متعلق ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔ مجاہد، عطا اور اکرمہ سے روایت ہے کہ نماز سے مراد مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد مینا میں قربانی کرنا ہے۔ ابو الاحوص جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کرتے وقت آپ قبلہ کی طرف منہ کریں، اس سے مراد یہ ہے۔ بس اس میں یہی ہے کہ اس جو آیت کا محمول لیا جائے تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ پھر فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، ان شانئک ھو الابتر، تو آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اب یہاں پہ لفظ شانی آیا ہے اور ابتر، یہ اس 2 لفظ ہیں۔
جس کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ شانہ کا معنی ہے کہ کسی شخص سے بغض کی بنا پر اس کو ناپسند کرنا. تو قرآن مجید میں ہے شانہ آن قوم، سورہ مائدہ میں آیا ہے آیت نمبر 8 میں، کسی قوم کی دشمنی اور اس سے بغض. تو شانیہ کا معنی ہے کہ آپ سے بغض رکھنے والا آپ کا دشمن. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے ابتر، اس کا جو روٹ ورڈ ہوگا وہ ہوگا باتارا. تو اس سے مراد ہے کہ اس کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو. پھر اس کا استعمال اس شخص کے لیے ہونے لگا جس کے بعد اس کی نسل جاری نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، یعنی وہ کام نہ تمام ہے اور نہ مکمل ہے. قرآن میں کیا ارشاد ہوتا ہے، ان شانئک ھو الابتر، یعنی جس کا ذکر اس کے بعد نہ چلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کفار تھے ان کا ظان تھا، گمان تھا، وہ یہ خیال کرتے تھے یا ان کا یہ یقین تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر منقطع ہو جائے گا. جب آپ کی عمر ختم ہو جائے گی تو آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا جس کا ذکر منقطع ہوگا وہ آپ کا دشمن ہے اور رہے گا. آپ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ دیکھ لیں کہ آپ تمام مومنین کے باپ ہیں اور تمام مومنین جو ہے حکمن آپ کی اولاد ہے. اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ خاتم الانبیاء ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے آپ کو ابتر کہا تھا وہ عاص بن وائل تھا. ابن زید کہتے ہیں وہ شخص یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی اور ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف مدینہ آیا تو قریش اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم حرم کا انتظام اور حفاظت کرنے والے ہیں اور زمزم کے پانی پلانے والے ہیں اور تم اہل مدینہ کا سردار ہو، یہ بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا یہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ چکا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا بلکہ تم اس سے افضل ہو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان شانئک ھو الابتر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے، پھر حضرت زینب تھی، پھر حضرت عبداللہ تھے، پھر حضرت ام کلثوم تھی، پھر حضرت فاطمہ تھی، پھر حضرت رقیہ تھی. پس حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے اور وہ مکہ میں سب سے پہلے آپ کی اولاد میں سے فوت ہونے والے تھے تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. اس وقت العاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے، یہ ابتر یعنی جڑ کٹے ہیں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی انا شانئک ھو الابتر. امام بہقی جو ہے وہ دلائل النبوہ میں محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ وہ سواری پر سوار ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. اس وقت عاص بن وائل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج صبح ابتر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. امام ابی حاتم نے روایت کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، آپ کو ابتر کہا تھا. کہ مختلف روایات ملتی ہیں تو ان روایات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو العاص بن وائل، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور کعب بن اشرف تمام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابتر یعنی مقطوع النسل کہا. جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے جو ہم وطن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ تعزیت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہم وطن اور رشتہ دار تھے جو ایسے رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینے کی بجائے آپ کو تانے دے رہے تھے اور آپ کو ابتر کہہ رہے تھے. اس جہاں کا یعنی کہ وقت میں آپ کو، اس وقت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا، آپ کو تسلی دی اور فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے، قربانی کرتے رہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا. آپ دیکھو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم نے طعنہ دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدافعت فرمائی ہے. کفار نے جب آپ کو طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے بلا واسطہ مدافعت کی، فرمایا بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، جڑ کٹا ہے، بے نسلہ ہے. تو یہی جو محبین ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے محبوب کو کوئی طعنہ دے تو وہ اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں
اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، اور اس قرآن مجید میں فرمایا، اور اس میں یعنی کہ فرمایا کہ آپ کی جو دشمن ہیں وہ جڑ کٹے ہیں، وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ اور اس طریقے سے قرآن پاک میں کئی ایسے جگہوں پر آیا ہے جب بھی کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بدگوئی کی، کوئی ایسا الفاظ بولا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً ہی اس کا جواب خود دیا۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة، یہ سورہ سبا میں آتا ہے۔ فرمایا اور کفار نے کہا آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم پورے ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ضرور نئی تخلیق کی جائے گی۔ تو اس نے یعنی کہ یا تو اللہ کا جھوٹ بہتان لگایا ہے یا وہ دیوانہ ہے۔ جب کفار نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً مدافعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دفاع کیا۔ فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب فی الضلال البعید، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی جن ہے کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مر جاؤ گے، ریزہ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ جو قیامت کی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے یہ خود کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح جب ولید بن مغیرہ نے آپ کو دیوانہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے مدافع کرتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو سورہ قلم میں بھی ولید بن مغیرہ کی مذمت میں یعنی کہ آیا ہے، جب اس نے بات کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے جواب دیا لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدافعت فرمائی۔ ایسے ہی سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی مدافعت فرمائی، آپ کا دفاع فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قرآن حکیم کی قسم بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام جو ہے یاسین ہے، طٰہٰ ہے، المزمل ہے، تو یہ آپ سے اپنے ناموں کے بارے میں بتایا، اور حاشر ہے، تو یہ یہاں پہ یاسین لے کر یاسین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن حکیم کی قسم آپ ہی رسولوں میں سے ہیں۔ اس طرح جب کفار نے کہا کہ انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم شاید دیوانے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی مدافعت میں بل جاء بالحق وصدق المرسلون، نہیں بلکہ وہ تو سچا دین لے کر آیا ہے اور انہوں نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دشمنوں کو یہ وعید سنائی انکم لذائقو العذاب العلیم، بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ اس طرح سے کفار کے ایک اور نقل کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نقل فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ فرقان میں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یعنی کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ تو ہماری طرح کا ہی ہے انسان، جیسے ہم بشر ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، اولادیں بھی ہیں، یعنی کہ نارمل جو معمولات ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی اس بات کو، اس خیال کو، اس تخیل کو رد کر کے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھی بھیجا تھا وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ وہ بھی جو رسول تھے ان پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، چونکہ وہ ان کے بنی اسرائیل میں سارے آئے تھے، تو چونکہ اس لیے بنی اسرائیل میں سے آئے تھے اور انہوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کر لی تھی، قتل کیا تھا، تو یہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو پہلے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، وہ بھی تو روزمرہ کے معمولات جیسے آپ کرتے ویسے کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا، فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھوڑ سوار جو ہیں ان کا ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یہ تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تب میں تم کو یہ خبر دیتا ہوں کہ اگر تم اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہو تو تم پر بڑا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے آپ کو یہ لفظ کہا تبا لک، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدافعت کو فرماتے ہوئے، آپ کا دفاع فرماتے ہوئے فرمایا ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے جو کہا تھا کہ آپ کی ہلاکت ہو، اعوذ باللہ من ذالک، کہ مجھے اس لیے جمع کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ لہب پوری کی پوری نازل فرما دی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دفاع فرمایا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، اسے اس کے مال، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ عنقریب زبردست شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گھٹا اٹھانے والی، اس کی گردن میں درخت کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مکمل طور پہ مذمت فرمائی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین نے کوئی ایسا تان کیا، کوئی ایسی بات کہی آپ کی شان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً اس کا دفاع خود فرمایا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جبکہ انبیاء اور سابقین کا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو جتنے بھی دوسرے جو انبیاء تھے، جب ان کی شان میں کوئی ایسی گفتگو جو بات کی جاتی تو اللہ وہ خود اپنی مدافعت فرماتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو جب کہا گیا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تم کو ضرور کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مدافعت خود کی، اپنا دفاع خود کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے متعلق بدگوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی بدگوئی کو نقل فرمایا، اور اس کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے خود دیا۔ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے یہ کہا کہ حضرت ہود کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تم کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے خود اپنی مدافعت کی، اپنا دفاع خود کیا، جس کو اللہ پاک نقل فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت ہود نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ دیکھیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام محبوبیت دیکھیے کہ جو سابقہ انبیاء تھے ان کی یعنی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مبعوث فرمایا تھا، اور جب بھی کفار نے آپ کی شان میں بدگوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان انبیاء کا ذکر کیا جو سابقہ انبیاء تھے۔ جب ان کی قوم ان کی مخالفت کرتی تو وہ خود اپنا دفاع کرتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جب آپ کے بارے میں کفار مشرکین، آپ کے دشمنان جو تھے، منافقین تھے، جب کوئی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اللہ رب العزت خود فرماتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ چند دن آپ پر جب وحی نازل نہیں فرمائی تو کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اسے بیزار ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رد میں فوراً سورہ ضحیٰ نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کے وقت کی قسم، اور عاشقان رسول اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ آپ کی کالی، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کے یعنی کہ کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جب کافروں نے کہا ابتر تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری سورہ نازل فرما دی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مشن کا کام رک جائے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، دو بیٹے دونوں رخصت ہو گئے، تو اب آپ کی مشن کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی نسل کوئی نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی قیامت والے دن بھی آپ کے ڈنکے بجیں گے، قیامت والے دن بھی آپ سب کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، قیامت والے دن بھی آپ تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، تمام آپ کے مشن کا کام تا قائم قیامت تک چلتا رہے گا، اور چل رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازوں میں آپ کا نام گونج رہا ہے۔ نمازوں جب ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ جو اولا ہے، قاعدہ اخرا ہے، اس میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں آپ کی آل پر، آپ جد امجد پر، اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے نمازوں میں بھی آپ کا ذکر رکھ دیا، اذانوں میں بھی آپ کا ذکر رکھ دیا، آپ کے نام سے ہی ہمارے ذکر شروع ہوتے ہیں اور آپ کے نام پر ہی ہمارے ذکر ختم ہوتے ہیں۔ یہ ہے فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان کے دشمنوں کے نام صرف کتابوں کے پیج اور کتابوں کے ورق پر رہ گئے ہیں، اور سب ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے نام پر کوئی اپنے اولاد کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس ایون کے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار ہیں وہ بھی ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، مسلمان کہاں رکھیں گے؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، ہمیں بھی وہ حوض سے وہ جام نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کرنا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق عطا فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔